اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری نصیحت سنیے. آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اسے جہنم سے پناہ عطا فرمائے، پس وہ مسلمانوں پر نرم دل اور رحیم ہو جائے. یعنی انسان کے دل میں رحم دلی ہونی چاہیے، انسان کا دل نرم ہونا چاہیے، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں رحم دلی ہونی چاہیے. اور رحم دلی کے بارے میں بڑی پیاری احادیث مبارکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ہیں، یہ بھی سنیے ذرا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحم نہیں فرماتا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. دوسری حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ جو رحم کرنے والا ہے اللہ اسی پر رحم فرماتا ہے. اور تیسری حدیث مبارکہ بڑی کمال کی حدیث ہے، فرمایا کہ بدبخت آدمی کے دل سے رحمت نکال لی جاتی ہے. تو انسان کے دل میں رحمت کا ہونا، رحم دلی کا ہونا، یہ بھی گویا کہ خوش نصیبی ہے. بدبخت آدمی کے دل سے رحمت کو، رحم دلی کو نکال لیا جاتا ہے. تو انسان کے دل میں رحم دلی، ہمدردی یہ ہونا ضروری ہے. ایک کامیاب معاشرے کی تشکیل کے لیے، ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے رحم دلی کا پایا جانا یہ بہت ضروری ہے. کہ جب رحم دلی ہوگی تو دوسرے مسلمانوں کا احساس ہوگا، کسی کمزور آدمی کا احساس ہوگا. رحم دلی کے بغیر معاشرے میں جو ترقی کر رہا ہے، جو بڑا آدمی ہے وہ اگر کمزور آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا تو معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اس لیے رحم دلی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور اللہ کے نیک بندے یہ جتنے رحم دل ہوا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہر سے باہر ایک جگہ پر ایک بڑھیا کا کام کرنے جایا کرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں صبح کے ٹائم گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے سارے کام ہو چکے ہیں، اس کے گھر کی صفائی بھی ہو چکی ہے، مٹکے میں پانی بھی بھرا ہوا ہے، سارے کام ہو چکے ہیں. فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ کون یہ کام کر کے چلا گیا ہے صبح صبح. اور فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں ذرا جلدی چلا گیا، میں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح یہ کام کون کرتا ہے. اور آپ جا کے کہیں سائڈ میں چھپ کے بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو دروازے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. سبحان اللہ. تو آپ کو تب معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز آ کے اس بڑھیا کا کام کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں کہ وقت کے خلیفہ تھے. کتنی بڑی بات ہے کہ آج انسان تھوڑا سا بڑے عہدے پر چلا جائے تو چھوٹوں کو بھول جاتا ہے. دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں اور شہر سے باہر جا کے اس بڑھیا کا کام صبح صبح کر کے آ جاتے ہیں. تو اس طرح انسان کے دل میں رحم دلی ہونی چاہیے. اور رحم دلی کے لیے کیا ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے انسان کے دل میں رحم دلی پیدا ہو. تو انسان کو گناہ چھوڑ دے. اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، دل میں رحم دلی احساس کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑ دیں. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، نیک اعمال کی کثرت کریں. کہ نیک اعمال کی کثرت کرنے سے بھی انسان کے دل میں رحم دلی پیدا ہوتی ہے. کہ نماز پابندی سے پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں. کہ قرآن کی تلاوت دلوں کو نرم کر دیتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے بڑا تفصیلی، پر اس کا بھی مین جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ننگی تلوار لے کر چلے تھے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے. اپنے گھر میں گئے، دیکھا بہن اور بہنوئی یہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو مارا پیٹا، لہو لہان کیا. آخر کار جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، فاروق اعظم تلاوت قرآن سن کے آپ کا دل نرم ہو گیا. تو یہ قرآن کی تلاوت انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے. کثرت سے تلاوت قرآن کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں. اور اسی طرح قبر اور آخرت کی یاد
یہ تمام کام جو ہیں انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں. اور انسان کے دل کو سخت کیا چیز کرتی ہے کہ اپنی موت کو بھول جانا، قبر و آخرت کی یاد کو بھول جانا، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا کہ جو ظالم طبیعت ہیں، بے حس طبیعت لوگ، برے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا. ان چیزوں سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ اپنے دل میں نرمی، احساس، ہمدردی، یہ چیزیں رکھنی چاہیے کہ اس سے معاشرے میں بھی بہتری آتی ہے. اور قرآن، اسلام کی تعلیمات ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ انسان کے دل میں ہمدردی ہو، نرمی ہو، احساس ہو، اپنے بھائی کا احساس ہو، اپنے ساتھ گزر بسر کرنے والے کا احساس ہو، تو تبھی جا کے انسان کامیابی پاتا ہے.